اور یہ یاد رکھیے گا، کبھی یہ نہ سوچے کہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، مسجد میں بھی آتے تھے، درود پاک بھی پڑھتے تھے، داڑھی شریف بھی رکھی ہوئی تھی، سر بھی ڈھانپ کر رکھتے، ٹوپی پہنتے، اچھے ماحول سے وابستہ، پھر بھی یہ تکلیفیں ان پر کیوں آئیں؟ تو اس میں دو وجوہات جو احادیث میں فرمایا گیا کہ سب سے پہلی چیز، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی بخشش اور مغفرت کا ارادہ فرماتا تو فرمایا کہ رب کریم انہیں تکالیف میں مبتلا کر دیتا اور وہ صبر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو مٹاتا ہے یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو کے جاتے ہیں۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، اگر بندہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، روزہ دار ہے اور مسجدوں میں آنے والا، تو فرمایا کہ اس کے لیے ایک درجہ جنت کے اندر رب کریم نے جو ہے وہ مقرر کیا ہے، اور وہ بندہ اپنے اعمال سے اس درجے کو نہیں پا سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر تکلیفیں ڈالتا ہے، اس پر بیماریاں مسلط کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی عطا کی ہوئی چیز پر صبر کرتا ہے، تو اس صبر کے صدقے اللہ تعالیٰ جنت میں اسے اس درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز جو نیکوکاروں کے لیے، آپ دیکھیے اولیاء اللہ بھی دنیا سے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مولا ان کی مغفرت فرما، ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ گناہ گار بھی جب جاتا ہے دنیا سے تو ہم ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے ایصال ثواب۔ کیا فائدہ؟ گناہ گاروں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی برکت سے ان کے گناہوں کو مٹا دیتا، اور اللہ والوں کے لیے جب ہم ایصال ثواب اور بخشش کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند